جناب فیصل زمان چشتی، اور معذرت کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ شعراء کرام بھی تشریف فرمائے اور یہ اظہار خیال ہے ہماری کچھ لوڈ شیڈنگ کی مجبوری ہے یہاں کی ٹی ہاؤس کی، تو میں گزارش کروں گا کہ تھوڑا مختصر بات صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ڈاکٹر ابرار عمر صاحب کو خوش آمدید میں ایک بڑا مضمون تھا جس میں اقتباسات پیش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر ابرار عمر کا شعری جہاں موجودہ ادبی منظر نامے پر اور اسلام آباد کے ادبی افق پر ڈاکٹر ابرار عمر کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج ہے۔ وہ سینئر شعراء کی فہرست سے تعلق رکھتے اور 90 کی دہائی کے نہایت عمدہ اور منفرد اسلوب کے دبنگ شاعر ہیں، جنہوں نے نوجوانی میں بہترین اور اعلیٰ ادب تخلیق کیا، جو ان کی اعلیٰ شعری تخلیقی صلاحیتوں کا مظہر بھی تھا، لیکن وہ چاپلوسی کا سلیسی اور خوشامد جیسی صفات سے بالکل پاک تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہمارے ادبی ٹھیکیداروں کی نظر میں کھٹکنے لگے بلکہ چبھنے بھی لگے۔ ڈاکٹر ابرار عمر بنیادی طور پر رومانوی شاعر ہیں اور ترقی پسندی ان کے بدن میں خون بن کر دوڑتی ہے۔ وہ ظلم اور جبر دیکھ کر چپ نہیں رہ سکتے، اس لیے ان کی شاعری میں انقلاب کے سورج کی تمازت بخوبی محسوس کی جا سکتی ہے۔ ان کی شاعری اندھیرے کو اجالا کرنے کے فن سے بھی آشنا ہے، اس لیے جہاں جہاں ان کے اشعار کی ذوفشانی ہے وہاں وہاں امید کی کرنیں ماحول میں روشنی پھیلا رہی ہیں۔ ان کی شاعری ایک ایسا جہان ہے جو ان کے خیال و فکر کی جولانی اور شعر و ادراک کی تابانیوں سے مکہ نور بنا ہوا ہے۔ ڈاکٹر ابرار عمر کی شاعری کی ایک خاص فضا ہے، ایک خاص ردم ہے، ایک رچاؤ ہے، ایک خاص کیفیت ہے، جو ایک خوبصورت اور دل فریب ماحول ہے جو سننے اور پڑھنے والوں کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ ان کا استعاراتی نظام، تشبیہاتی پینٹنگ، جمالیات اور منظر نگاری کی دلکشی انسانی خیال و فکر کو اپنے حصار میں لے لیتی ہے، اور جب کوئی صاحب درد اور صاحب دل ایسی شعری فضا میں داخل ہو جائے تو بڑے عرصے تک اس ماحول کے سر سے نکل ہی نہیں پاتا۔ یہی ڈاکٹر ابرار عمر کا کمال ہے کہ ان کا شعوری اور فکری جہان حسیات اور جذبات کو پوری طرح ہپنوٹائز کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ ان کی شاعری میں اعلیٰ ادب تخلیق کیا گیا ہے اور ان کے موضوعات منتقرافت، فنی مہارت، آگہی، فکری میلان، تخلیقی وفور، داخلی و خارجی صورتحال اور جدت طرازی ان کی شاعری کو اعلیٰ ورفا ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ جس شاعری میں دکھ اور کرب کا عنصر موجود نہ ہو وہ پھیکی اور بے رس ہوتی ہے اور دلوں کے تار نہیں چھیڑ سکتی۔ اثر پذیری اور نمو کا عمل دلوں کو دکھ کی آبیاری سے ہی میسر آتا ہے، اور ڈاکٹر ابرار عمر ایسے شاعر ہیں جنہوں نے عمل تخلیق کے ذریعے سانحات اور انسانی المیوں کو اس فنی مہارت اور پختہ کاری سے بیان کیا ہے جو ایک نبض شناس حقیقی تخلیق کار کا ہی خاصہ ہو سکتا ہے۔ درس کی خوشبو اور محبت کی چاشنی سے پروان چڑھنے والی شاعری کا اپنا ہی رنگ ہوتا ہے۔ محبت، عشق، ہجر و وصال جیسے فطری جذبات سے مزین شاعری اپنی شدت احساس سے انسان کے اعصاب کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے، کیونکہ یہ جذبات ہر انسان کے خمیر میں پیدائشی طور پر موجود ہوتے ہیں۔ جب شعر کی چوٹ سے ان کو مہمیز ملتی ہے تو جذبات کے سمندر میں مد و جزر آنا ایک فطری سی بات ہوتی ہے۔ ڈاکٹر ابرار عمر کا شعری جہان اپنے اندر آسمان کی سی وسعتیں، زمین جیسی ہمواریاں اور سمندر جیسی گہرائیاں لیے ہوئے ہے۔ ان کا فکری کینوس بہت وسیع ہے، جس کی وجہ سے ان کی شاعری میں آفاقیت در آتی ہے اور ان کے موضوعات کا تنوع ان کی فکری اڑان ان کے شعری اثاثے کو قیمتی کر دیتا ہے۔ عہد حاضر میں بہت کم ایسے شعراء ہیں جن کا فہم و ادراک عہد حاضر کے مسائل اور سماج کے پرپیچ راستوں پر چلتا ہوا ہمارے ذہنوں پر دستک دیتا ہو، جس سے ان کی شعری عظمت ہمارے ذہنوں میں اور بھی زیادہ راسخ ہو جاتی ہے۔ تجزیاتی فکر اور عصری شعور کے باہمی ربط سے جو شاعری تخلیق پاتی ہے وہ ابرار عمر کی شاعری ہے۔ انہوں نے علم، تہذیب، ثقافت اور شعر و ادب کی صحیح معنوں میں خدمت کی ہے اور ان حوالوں سے دعوت فکر بھی دی ہے، جو ایک بڑے شاعر ہونے کی دلیل بھی ہے۔ ڈاکٹر ابرار عمر عظمت رفتے کا پاسبان بھی ہے اور معاشرے کو عہد حاضر میں درپیش چیلنجز میں شعوری سطح پر مورال بھی بلند کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ابرار عمر کی شاعری اپنے اسلوب کے لحاظ سے اور فکری سطح پر آئندگان کے لیے ذہنی تربیت کا بھی اہتمام کرتی ہے۔ یہ بات اس کو اپنے ہم عصرین سے ممتاز بھی کرتی ہے۔ بہت شکریہ۔